اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آڈیو کتاب عظیم اسلامی شخصیت حضرت ابوذر غفاری کی زندگی اور افکار پر مشتمل ہے کہ جسے معروف مفکر ڈاکٹر علی شریعتی نے قلم بند کیا ہے۔ آئیے اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں حضرت ابوذر کی زندگی کے بہت سے پہلو تاریک ہیں، خاص طور پر ان کے آغاز زندگی کے بارے میں سوائے افسانوی داستانوں کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ چونکہ حضرت ابوذر نے تحریک اسلامی میں عظمت کے پرچم گاڑے، اس کے صلے میں تاریخ نے بھی ان کو فراموش نہیں کیا بلکہ کما حقہ توجہ دی ہے۔ تھوڑی سی کمی یہ رہ گئی کہ بجائے ان کی جزیات زندگی کی طرف متوجہ ہوں، ان کی عظمت کے اعتراف کی طرف رجحان زیادہ ہے۔ اس اعتبار سے آج ان کی زندگی کے بارے میں جو بھی واقعات اور روایات ہم تک پہنچے ہیں ان میں کافی حد تک اختلاف بھی ہے، اور مورخ کے لیے بھی یہ امر بہت ہی دشوار ہے کہ وہ ہر واقعے کی صحت اور درستگی کے بارے میں کوئی حتمی رائے دے۔ چلتے ہیں اس کتاب کے مین حصے کی طرف۔ جس دن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل 13 سال رنج و تاب برداشت کرنے کے بعد مکے کو چھوڑا اور مدینہ تشریف لائے تو یہ حقیقت ان پر روشن ہو گئی کہ دین اسلام کی ضعف و کمزوری اور پوشیدہ رکھنے کے دن گزر چکے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے دلیر، بہادر اور جانثار ساتھیوں کی مدد سے اسلام کی بنیاد رکھی جائے۔ اس دور میں جزیرہ نما مشرق میں شہنشاہ ایران کے پرشکوہ سلطنت بھی عروج پر تھی، اور شمالی عرب میں ہرکلیس بھی اپنی ہیبت جلال آور سلطنت کے ساتھ متمکن تھا۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو چیز ان دو عظیم سلطنتوں میں نمایاں تھی وہ آسمان کو چھوتے ہوئے محلات تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تشریف لاتے ہی ایک مسجد بنائی، اپنے لیے بھی ایک چھوٹا سا گھر اس مسجد کے پہلو میں تعمیر کیا۔ اس گھر کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ اگرچہ سلطنت اسلامی کی حدود بہت وسیع بھی ہو گئیں، مگر اس کے باوجود سرکار دو عالم نے اپنے طرز زندگی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ وہ ایک خود مختار مملکت کے فرما روا تھے، مگر جو کی روٹی کھاتے فقراء و مساکین کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، حتیٰ کہ حقیر ترین غلاموں کے ساتھ بھی فرش نشینی میں عار محسوس نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے بہت ہی عظیم حکومت کا قیام کیا۔ رسالت مآب جب اس سلطنت کے بانی اس دنیا سے چلے گئے تو اب تمام تر محرومیت مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ سیاسی دھڑے بندیاں ہو چکی تھیں، خلافت کی دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی گئی تھی، اور یہاں سے حکومت اسلامی کی بنیادوں میں تزلزل واقع ہوا تھا۔ سلطنت محمدی ایک دم ویران ہو گئی۔ ان کے زمانے میں خلافت سلطنت میں بانیان سلطنت کے چھوٹے چھوٹے گھر شاہی محلات میں بدل گئے، وہ سادگی معاویہ کے پرشکوہ اور عالی شان دربار میں اور حضرت عثمان کے امیرانہ ٹھاٹ بھاٹ میں بدل گئی۔ ابوذر وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 5ویں نمبر پر اسلام قبول کیا تھا۔ ان کی تلوار تحریک اسلام کی پیش رفت میں بہت مؤثر تھی۔ وہ یہ سب انحرافات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ علی علیہ السلام مجسمہ جود و تقویٰ تھے اور امور سلطنت سے بالکل الگ تھلگ گوشہ گیری اختیار کیے ہوئے تھے۔ اسلام دشمن عناصر نے خلافت میں اپنا راستہ نکال لیا تھا اور دیمک کی طرح اندر ہی اندر اسلام کی عمارت کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ جس روز حضرت ابو بکر نے حضرت علی علیہ السلام کو میدان سیاست سے بے مروتی سے پیچھے ڈال کر خود مسند خلافت پہ سج گئے، اس دن سے ابوذر انتہائی مضطرب اور پریشان سے دکھائی دینے لگے۔ وہ اپنی نظروں میں اسلام کا مستقبل بہت ہی تیرہ و تار اور خوفناک صورت میں مجسم دیکھ رہے تھے۔ اسلامی نظام کا تسلسل نہ ٹوٹنے پائے، یہی سوچ کے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتے اور کھولتے ہی رہتے، لیکن انہوں نے خاموشی کی مہر اپنے ہونٹوں پہ ثبت کر رکھی تھی۔ پہلے ابو بکر اور عمر معاشرے کے ایک معمولی فرد کی طرح بالکل تنگ دستی اور فقیری میں ہی گزر بسر کرتے تھے، لیکن پھر حالات دگرگوں ہوئے۔ حاکم اسلامی معاویہ کے سبز محل کی تعمیر میں ہزاروں دینار خرچ ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ وہ ایک یہودی کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے۔ عثمان بھی خلیفہ رسول تھے، ان کی بیوی کا گلومن افریقہ کے مالیات کے ایک سلس کے برابر تھا۔ عمر کے زمانے میں بڑے بڑے سرداروں میں سے ایک کے بیٹے نے اپنے باپ کی طاقت کے بلبوتے پر جھوٹا دعویٰ کیا۔ عمر نے ایک گھوڑے کے لیے دونوں کو مقدمے میں ملوث کیا۔ عثمان نے مروان بن حکم کو، کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جلا وطن کیا تھا۔ عثمان نے اس کو بلا کر اپنا مشیر خاص مقرر کیا، خیبر و شمالی افریقہ کے مالیات کی وصولی اس کے سپرد کی۔ یہ سبھی شرمناک مناظر اور واقعات ابو ذر کے چشمدید تھے۔ اب ان کے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ خاموش تماشائی بنے رہیں، لہٰذا انہوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ یہ ایک مردانہ وار اور حیرت انگیز قدم تھا۔ اس بغاوت سے سبھی اسلامی ممالک نے عثمان کے لیے ایک فتنہ کھڑا کر دیا۔ یہ ایک ایسے طوفان کی بپھری ہوئی موجیں تھیں کہ آج بھی ہم وہ مناظر اس دنیا کے معاشروں میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر اسلام کی سیاسی اور اقتصادی اشراکیت کی وسعت کے لیے کوشاں تھے، اور سلطنت عثمان نے اشراف کی قدر و منزلت میں اضافہ کیا۔ ابو ذر اسلام کو درماندہ، ستم دیدہ اور محروم عوام کی پناہ گاہ خیال کرتے تھے، مگر عثمان نے اپنی حکومت کو سرمایہ داری کا ذریعہ اور منافع خوروں اور مالداروں اور امراء کے مفادات کا مضبوط قلعہ بنا رکھا تھا۔ ابو ذر اور عثمان کے مابین مبارزہ شروع ہو گیا، اور آخرکار ابو ذر نے اسے جنگ و جدل میں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ابو ذر کی ایک ہی پکار تھی کہ یہ سبھی سرمائے، یہ مال و دولت، سونا چاندی جو آپ لوگوں نے جمع کر رکھا ہے، وہ تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اسلام کے اس اخلاقی اور اقتصادی دور حکومت میں معاشرے کے سبھی افراد زندگی کی عطاؤں اور نعمات سے برابر بہرہ ہونے چاہیے۔ لیکن عثمان اسلام کو محض ظاہری رسم و رسوم اور ظاہری تقوی کے اظہار کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ابو ذر نے جو جدال اسلامی اشراکیت کے پھیلاؤ کی خاطر شروع کی تھی، اب وہ آرام سے بیٹھنے والے نہیں تھے، نہ ہی وہ دشمن کو آرام سے بیٹھنے دیتے۔ یہ وہ آواز تھی کہ جو ابو ذر نے اس وقت کے معاشرے میں محروم طبقے کی طرفداری میں بلند کی۔ پھر بہت جلد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ فریاد سب سے پہلے ابو ذر کے حلق سے نکلی تھی، لیکن سلطنت عثمان میں ان کو بہت ہی جلد ربضہ کے وسیع اور عریض صحرا میں خاموش کرا دیا گیا تھا۔ سرمایہ دار اور امراء یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابو ذر یعنی کہ محرومین کے پیشوا اور مصیبت زدوں کی پناہ گاہ کی موت سے اس علاقے پر منڈلاتے والے خطرات ہمیشہ کے لیے نابود ہو گئے، لیکن اقتصادی انقلابات کے مشاہدے نے حال ہی میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ عثمان کی حکومت کامیاب ہوئی ہے یا ابو ذر کا سوشلزم۔ جدید سوشلسٹ کہتے ہیں کہ دنیا کو سوشلسٹ ہو جانا چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے لائق ہو جائیں۔ یہ چھینا جھپٹی، خودسری اور بے حسی بالکل معدوم ہو جانی چاہیے، مٹ جانی چاہیے، نیست و نابود ہو جانی چاہیے۔ ہم بھی ابو ذر کی پوری زندگی میں اس طرز فکر کا اظہار دیکھتے ہیں۔ اگر سوشلزم کا نعرہ یہ ہے کہ ہر کسی کو اس کی صلاحیت کے مطابق اور ہر کسی کو اس کے کام کے مطابق اس کا حصہ ملے، ہم یہی روح ابو ذر کے 1300 سال پہلے کے عالی شان نعرے میں دلیرانہ مبارزات کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ میں جب بھی ابو ذر کی حیران کن زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں اور ان کی خدا پرستی کو دیکھتا ہوں تو پاسکال کی بات مجھے یاد آ جاتی ہے۔ پاسکال کہتا ہے کہ دل کے وہ دلائل ہیں جہاں تک عقل کو رسائی نہیں، اور دل ہی خدا کے وجود کی گواہی دیتا ہے، عقل نہیں، اور ایمان بھی اسی راستے سے حاصل ہوتا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اس ہستی بے کرہ میں ایک علامت ڈھونڈ لی ہے جس نے میری خدا کی طرف رہنمائی کی، اور یہ امید نہیں ہے کہ عقل بحث و مباحثے کے باوجود اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے، کیونکہ وہ سب سے بزرگ ذات ہے اور اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ جس طرح پاسکال یقین سے کہتا ہے کہ ابو ذر نے خدا کو دل کے راستے شناخت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے سے 3 سال پیشتر وہ خدا کی پرستش کرتا رہا ہے۔ جب وہ سرمایہ داروں اور دولت کے پجاریوں کی بات کرتا ہے تو بہت اچھے طریقے سے بے نواؤں، بے کسوں اور ناداروں کا دفاع کرتا ہے۔ شام اور مدینے کے امراء محل نشینوں پر براہ راست حملہ آور ہوتا ہے، پراؤڈون جیسے زبردست سوشلسٹ کو درمیان میں لے آتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ابو ذر اور ہے اور پاسکال اور پراؤڈون اور ہیں۔ جب سے ابو ذر نے خدا کو پہچانا، اس دن سے وہ ذرا دیر کے لیے بھی آسودہ نہیں ہوا، اور نہ ہی ایک لمحے کے لیے وہ راہ فکر و عمل میں سست ہوا۔ نہ پراؤڈون میں ابو ذر کا تقویٰ، پرہیزگاری اور پارسائی ہے، اور نہ ہی پاسکال میں اس جیسی سرگرمیاں اور زور و شور ہے۔ ابو ذر مکتب اسلام میں ایک انسان۔ ہمیں تاریخ کے ان کچھ مرد و خواتین کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ گوشۂ گمنامی میں تھے، کچھ مظلوم معاشرے کے دھتکارے ہوئے زر خرید غلام تھے۔ اس سے پہلے تاریخ نے ہمیشہ مغرور اور جلال آور بادشاہوں کو
میدان جنگ میں بھی دکھایا، ان کے مال و زر اور روب و جلال کا بڑی انکساری سے ذکر کیا، مگر اب کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہی مایہ پرست اور خود پسند تاریخ پرانے بوسیدہ خیموں میں رہنے والے، ویران جھونپڑیوں میں رہنے والے زرخرید غلاموں اور افریقہ کے پابرہنہ گمنام صحراؤں میں زندگی بسر کرنے والے حبشی غلاموں اور ابو ذر جیسے ناقابل اہمیت لوگوں کا بڑے تسک و احتشام سے ذکر کرے گی۔ ابو ذر قبیلہ غفار سے تھے۔ اسی طرح سلمان فارسی بھی ایران سے پھرتے پھراتے سرزمین عرب پہنچے، بلال حبشی جیسے غلام کے جو انتہائی کم قیمت پر فروخت ہوئے۔ تاریخ نے اس بات کا بغور جائزہ لیا ہے کہ ان تمام مذکورہ شخصیات کی زندگی کا ہر لمحہ عشق حقیقی سے سرشار اور لبریز دکھائی دیتا ہے۔ دین اسلام کی ان شخصیات کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس دور میں حکومت ابو بکر اس کے جانشینوں کے پاس تھی تو علی جو کہ شیعوں کے پیشوا تھے، ان کے حق کو پاؤں تلے رون دیا گیا۔ ایسے میں ہستیوں نے پروانہ وار شمع حقیقت کا طواف کیا اور وہ ان کے حق میں باطل کے خلاف نبرد آزما رہے، پھر آخرکار علی علیہ السلام کے قدموں میں ہی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اس کے نتیجے میں گویا انہوں نے اسلام کی حقیقت امانت کے طور پر تاریخ کو سونپ دی اور جہاں تک ممکن ہو سکا اسلامی سلطنت کی حمایت میں سرچشمہ معرفت کو پانے کے لیے انتہائی شجاعت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ ابو ذر بھی ان نجات دہندہ آزادی کے رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ آج جہان بشریت کو ایسے ہی دلیر مطلوب ہیں، خاص طور پر جب سے اس اقتصادی دنیا میں مشینی بحران پیدا ہو چکی ہے۔ آج اقتصادی مسائل نے زندگی کے بنیادی مسائل کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ آج کے دور میں ایک بار پھر نظریات ابو ذر کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آج پھر وہی مناظر دکھائی دے رہے ہیں جو کبھی شام اور مدینے میں نظر آیا کرتے تھے۔ وہ محرومیوں اور محتاجوں کو اپنے گرد و پیش جمع کر لیا کرتے تھے اور ان کی سود خوروں، زر پرستوں، مالداروں کے خلاف ان کو اکسایا کرتے تھے۔ تمام دنیا کے مسلمان اس کی دلنشیں اور شعلہ بیان تقریریں اور صائب نظریات بڑے غور سے سنتے تھے۔ آج بھی ہماری نظریں تاریخ کے گرد و پیش میں متلاشی ہیں کہ اس نے مصیبت زدوں غم کے ماروں کو مسجد میں جمع کر رکھا تھا، محل سراؤں میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں اور عثمان کے نام نہاد جاہ و جلال اور ثروت و ستوت کے خلاف شدت سے بھڑکاتا اور بآواز بلند یہ کہتا تھا، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بس ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ اے معاویہ، یہ محل اگر تم اپنے پیسے سے بنا رہے ہو تو اسراف میں داخل ہے، اور اگر لوگوں کے مال سے بنا رہے ہو تو سراسر خیانت ہے۔ اے عثمان، تو نے فقیروں اور بے نواؤں کو زیادہ محتاج کر دیا ہے اور مالداروں کو زیادہ ثروت مند بنا دیا ہے۔ ابو ذر نے کہا، پیغمبر خدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے سے 3 سال قبل میں نے نماز پڑھی۔ میں اپنے آپ سے مخاطب ہوا کہ یہ کس کے لیے ہے، تو میرے ضمیر کی آواز آئی، خدا کی خاطر۔ میں نے عرض کیا، تو کہاں جھکتا ہے؟ اس نے کہا، جہاں کہیں میرا خدا مجھے متوجہ کر لیتا ہے۔ قبیلہ غفار کے سرکردہ افراد ایک مقام پر اکٹھا ہوئے، ایک ہنگامہ سا بپا تھا، ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی، یوں لگتا تھا جیسے نیکی اور رحمت نے ان کو بھلا دیا ہے۔ وہ بیچارے سخت تندرستی اور درماندگی اور بیچارگی کے عالم میں تھے کہ ان کے چوپائے اور بکریاں نحیف اور لاغر ہو چکے تھے۔ سبھی ایک دوسرے سے یہی پوچھتے نظر آتے تھے کہ ان کے خدا منات نے اس قدر منتوں، سماجتوں اور قربانیوں کے بعد بھی ان کو چھوڑ کے دشمنی اختیار کر لی ہے۔ بارش کا موسم تو گزر چکا، اب آسمان پہ کوئی بادل دکھائی نہیں دیتا، نہ کہیں باران رحمت۔ کیا وہ گمراہ ہو گئے ہیں یا قبر الہی نے انہیں نگل لیا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ خدا کے تقرب کی خاطر تو بڑی بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، خون بہائے جاتے ہیں۔ غفاریوں کو تو اس میں کوئی دوش ہی نہیں، سوائے اس کے کہ ان کا سب سے بڑا خدا منات کسی کو بارش برسانے کے لیے بھیج دے تاکہ مرتی ہوئی زمین کو نئی زندگی ملے۔ سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ لوگ یعنی تمام مرد و زن اجتماعی طور پر خضوع اور تضرع زاری کے ساتھ باہر چلیں اور منات سے رحم و بخشش کے طلبگار ہوں۔ شاید اس کو ان کی حالت زار پہ رحم آ جائے اور وہ بادلوں سے بھرپور ہواؤں کو اس سرزمین کی طرف برسنے کے لیے بھیج دے تاکہ رحمت کے بادلوں سے وہ فیضیاب ہوں، مردہ زمینوں کو حیات نو ملے اور ان کے دکھ اور پریشانیاں راحتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ بس قبیلہ منات کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گیا، سب اپنے اونٹوں کے پیچھے بھاگے۔ انیس بھی اپنے اونٹ کی طرف لپکا اور ایک آواز بلند کی، اونٹ اٹھ کھڑا ہوا، اس قافلے کے ہمراہ چل دیا جو مکہ اور مدینے کے درمیان سمندر کے کنارے کی طرف رواں دواں تھا۔ ان لوگوں نے منات کو وہیں پر نصب کر رکھا تھا، چنانچہ یہ لوگ چل پڑے۔ انیس نے اپنے گرد و پیش میں دیکھا تو اپنے بھائی کو نہیں پایا۔ اپنے اونٹ کو بٹھا کر
وہ گھر کی طرف دوڑا اور آواز دی، جندب جندب۔ گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے، بڑے آرام و سکون سے بستر پہ لیٹا ہے اور اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ شاید اس نے خروج کا حکم دینے والے منادی کی آواز نہیں سنی۔ کیوں چلتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مناد کو دیکھ کر کراہت اور بے رغبتی کا ایک شدید احساس مجھے گھیر لیتا ہے۔ ارے چپ رہو، اس سے بخشش مانگو، کیا وہ تمہاری یہ بات سن کر تم پر مصیبت نازل نہیں کرے گا؟ کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا؟ تیرا کیا خیال ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہماری باتیں سنتا ہے؟ آج تجھے ہو کیا گیا ہے؟ کیا تجھ پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے یا تم بیمار ہو گئے ہو؟ ہاں سنو، توبہ کرو، شاید وہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ ابو ذر کے ساتھ اپنے بستر میں کروٹیں لیتا رہا اور کچھ بھی نہ کہا۔ انیس نے کہا، اٹھو اٹھو، جلدی کرو، قافلہ جا چکا ہے، لوگ ہم سے آگے نکل چکے ہیں۔ پھر وہیں کھڑا رہا تاکہ ابو ذر کو اپنے ساتھ لے۔ انیس بڑی پھرتی سے اپنی سواری پر بیٹھا، لیکن ابو ذر خاموش دل گرفتہ اپنے اونٹ کی طرف بڑھا اور سوار ہوا۔ انیس نے اپنے بھائی سے کہا، اپنے اس عقیدے کا اظہار لوگوں سے مت کرنا، ورنہ لوگ بارش نہ برسنے کے لیے تمہیں ہی دوشی دیں گے، تمہیں اپنے لیے خدا کا غضب خیال کریں گے اور سخت ایذائیں پہنچائیں گے۔ پھر وہ منات کے فضائل کے جو عربوں میں مشہور ہیں اس کا ذکر کرنے لگا۔ ابو ذر بھی یہ باتیں چپ چاپ سن رہا تھا، لیکن خاموش تھا کسی گہری سوچ میں۔ چند دنوں کے بعد قافلے کو منات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت لوگوں کی یہ حالت تھی کہ وصال کے اشتیاق کے وفور کی بنا پر جوش کھا رہے تھے۔ اونٹوں کو باندھا، قربانیاں اپنے اپنے ساتھ لائے، شور مچاتے ہوئے تعظیم کے ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے، اپنے پروردگار کے حضور میں خضوع خضوع کے ساتھ بھرپور دلوں کے ساتھ دوڑے جا رہے تھے۔ انہوں نے قربانیاں ذبح کی، منات کو ان کا جو پاکیزہ اور سرخ خون پسند تھا اس سے زمین کو رنگین کر دیا۔ ابو ذر ان تمام سرگرمیوں میں بالکل بھی حصہ نہیں لے رہا تھا اور نہ ہی اپنے ساتھیوں جیسے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہا تھا، بلکہ اس کے رمز شناس دور رس نگاہیں مستقل منات اور اپنے قبیلے والوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ اپنی اور اپنی تمام اہل قبیلے کی سادگی اور ناواقفیت پر انگشت بدندان تھا۔ اس پتھر کے خدا کو گھور رہا تھا کہ جو اپنے گرد و پیش سے بے خبر بے حس و حرکت تھا۔ جس خدا کے حضور میں سبھی جھکے ہوئے تھے، وہ ان سوختہ دلوں والہانہ پرستش کرنے والوں کے دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والے شعلے بار دھوؤں کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا، نہ ہی کچھ سن رہا تھا۔ اس بات کا ابو ذر کو بہت تعجب تھا کہ وہ خدا تو اس قابل بھی نہیں کہ ان سب کی باتوں کا جواب دے سکے، مگر یہ لوگ سال ہا سال سے خدا کے معاملے میں اپنے عقائد میں راسخ ہیں، جبکہ وہ خدا ان کی نگہداری کرنے کے قابل ہی نہیں۔ رات آن پہنچی، اس نے منات اور اس کے پوجنے والوں کو اپنی تاریک چادر میں لپیٹا، گویا پوری کائنات کو شب کی سیاہی نے ڈھانپ رکھا تھا، لیکن تابندہ ستارے کہ جو شفاف آسمان پر چمک رہے تھے، مگر اس روشنی میں دلوں کی آگ اتنی بھڑک رہی تھی کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہر شخص نے اپنے مقام کو پہچان کر انتخاب کر لیا۔ قصہ گویوں کی انجمنیں جگہ جگہ تشکیل پا گئی۔ ابو ذر بھی ان بزرگ شخصیات میں شامل ہو گئے۔ خداؤں کی عظمت و بزرگی، شرف کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ ان میں سے ایک منات کے بارے میں قصیدہ سرائی کر رہا تھا، دوسرا لات و عزا کے متعلق دلچسپ اور مزیدار قصے کہانیاں سنا رہا تھا۔ لات و عزا کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں اور ان کی شفاعت خدا کے حضور میں بہت مانی جاتی ہے۔ اس داستان گوئی کے دوران جب ایک شخص سعد ایک بت کا نام کے مقام و منصب کی بلندی کے بارے میں بات کر رہا تھا تو اہل مجلس میں سے ایک شخص اس کی گفتگو میں ٹپک پڑا، کہنے لگا، کیا تم نے اس شخص کے متعلق سنا ہے جس نے سعد کو برا بھلا کہا؟ سب کے سب بیک آواز ہو کر بولے، نہیں، تم بتاؤ، اس نے کیا کہا ہے؟ ایک شخص سعد کے حضور میں اپنے اونٹوں کو وقف کرنے لا رہا تھا۔ جو ہی وہ سعد کے قریب پہنچا اس نے اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے سارے اونٹ صحرا کی مختلف سمتوں میں منتشر ہوئے۔ جب وہ اپنے اندر ان کو جمع کرنے کی قدرت نہیں پاتا تو غیظ و غضب کے عالم میں پتھر کا ایک ٹکڑا سعد کو دے مارا اور کہا، تیرے اندر خدا کی طرف سے کوئی خیر نہیں۔ پھر اس نے سعد کی طرف سے روگردانی کی اور اپنے اونٹوں کے پیچھے دوڑا۔ پھر اپنے آپ سے کہنے لگا کہ ہم سعد کے پاس اس لیے آئے تھے کہ وہ ہمیں منتشر ہونے سے بچائے، اتحاد و اتفاق کی ایک لڑی میں پروئے، لیکن اس نے ہمیں پہلے سے زیادہ بکھیرا، لہٰذا اب ہم اس کی پوجا نہیں کریں گے۔ مگر سعد محض ایک پتھر کے ٹکڑے کی حیثیت سے زمین میں گڑا رہا، وہ تو اپنے نیک و بد کو بھی نہیں پہچانتا تھا۔ ایک شخص نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا، خدا کی قسم، یہ شخص تو کافر ہو گیا۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، بس سب لوگوں کے سر جھک گئے اور وہ شک اور حیرت ملی سوچوں میں گم ہو گئے۔ مگر اس داستان کو سن کر ابو ذر کا دل اطمینان اور استقلال سے بھرپور ہو گیا۔ یہ ماجرا سن کر سب اہل محفل کو بھی ایک خاص جرأت ملی، یہاں تک کہ وہ تمام بتوں کے بارے میں افکار میں غلطہ اور
پیچا ہونے لگے۔ اب اس قسم کی جرأت و بہادری کی داستانیں ہر زبان پر تھیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، کیا تم لوگوں نے عدی بن حاتم کے بارے میں سنا ہے جس نے فلس کی پرستش سے سرتابی کی تھی؟ فلس بھی ایک بت کا نام ہے اور بت پرستی کو چھوڑ کے نصرانی ہوا۔ سب کہنے لگے، ہم نے تو یہ بات نہیں سنی، کہو کیا ہوا، کیسے ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ سیفی جو کہ فلس کا خدمتگار تھا، اس نے مالک بن کلثوم کے ہمسایہ قبیلہ بنی علیم کی ایک عورت کی اونٹنی اڑا لی اور اپنے ساتھ لے کر فلس کے دربار میں وقف کرنے کو چلا۔ اونٹ کے مالک نے مالک بن کلثوم سے درخواست کی کہ میرے اونٹ کو بچاؤ۔ چنانچہ مالک بن کلثوم برہنہ اونٹ پہ سوار ہوئی اور اس نے اپنا نیزہ لیا اور سیفی کے پیچھے لپکا۔ دیکھا تو وہ خدمتگار سیفی اونٹ فلس کی خدمت میں کھڑے ہیں۔ مالک بن کلثوم نے ایک آواز بلند کی، میرے ہمسائے کے اونٹ کو چھوڑ دو، کیا تو اپنے خدا کو حقیر سمجھتا ہے؟ مالک نے نیزے سے اس پہ حملہ کیا۔ خادم سیفی نے اونٹ کی گردن سے لگام کھول کر اس کو آزاد کیا۔ مالک بن کلثوم اس کو لے کر چلا گیا۔ اب خدمتگار خود کو فلس کی پناہ میں لے آیا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مالک بن کلثوم کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھوں کو تضرع و زاری کے ساتھ بلند کیا، اس طرح کہ فلس کو دکھا دکھا کر کہہ رہا ہو، اے پروردگار، آج مالک بن کلثوم نے ایک خوبصورت اونٹ تجھ سے چھین لیا اور عہد چکنی کی۔ اے میرے پروردگار، آج تک کسی کو میرے پر ایسا ستم روا رکھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس طرح کی شدت آمیز باتیں کر کے فلس کو مالک کے خلاف اکساتا رہا اور چاہتا تھا کہ اس کا پروردگار اس کو دردناک انجام سے دوچار کرے۔ وہیں اس مجمع میں عدی بن حاتم کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا اور وہ دونوں فلس کے قریب بھی بیٹھے تھے اور تمام واقعے کو دیکھ رہے تھے اور ان کی باتیں بھی سن رہے تھے۔ تو عدی کہنے لگا، دیکھیں آج مالک بن کلثوم کے ساتھ کیا پیش آیا، لیکن دن پہ دن گزرتے رہے، کچھ بھی نہ ہوا۔ عدی نے پھر فلس اور دوسرے بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دی اور وہ نصرانی ہو گیا۔ سبھی لوگ سر جھکا کر سوچنے لگے۔ افکار کی سیاہ پرچھائیاں سب کے چہروں پر عیاں تھیں۔ اتنے میں ابو ذر کو یک گونا روحانی سکون کا احساس ہوا۔ یہ داستان ابو ذر کے لیے ایسی ہی تھی جیسے ایک جگر سوختہ اور پیاسے پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے۔ اس کے دل پر حقیقت میں بہت اثر ہوا۔ اہل بزم سبھی منتشر ہو گئے اور سب کے سب منات کے اطراف میں اپنے بستروں میں لیٹ گئے اور پھر سب کو اونگ آنے لگی۔ ہر طرف خواب کا شور بلند ہوا اور رات نے ہر چیز کو بڑے سکون اور خاموشی کے ساتھ اپنے پروں تلے لے لیا، لیکن ابو ذر یوں تو اپنے بستر میں دراز تھا مگر اس کی نظریں آسمان کی ستاروں پر تھیں۔ وہ محفل میں ہونے والی باتوں کے بارے میں سوچوں میں غلطاں تھا۔ اب وہ ان بتوں سے انکاری تھا اور ان کی طاقت و توانائی خدائی کے بارے میں غور و خوض کر رہا تھا۔ سرگوشی کے اندر میں زیر لب کہہ رہا تھا، منات تو محض ایک پتھر کا ٹکڑا ہے جو نہ تو کسی کے نجات پر قادر ہے اور نہ ہی کسی کو گمراہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اچانک سوچ کا ایک لپکا سا اس کے ذہن میں آیا۔ وہ اپنی خوابگاہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ منات کے پاس پہنچا اور اس کے برابر کھڑا ہوا۔ اس نے محسوس کیا یہ تو ایک بے حس و حرکت مجسمہ ہے جس کو نہ تو کسی چیز کا احساس ہے، نہ وہ کچھ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ آزمائش کے طور پر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پر دے مارا۔ کوئی رد عمل نہیں سوائے ایک پتھر کے دوسرے سے ٹکرانے کی آواز، اور اس طرح ندانی اور حیرت کا مجسمہ۔ ابو ذر بغض و عناد کے باعث کہنے لگا، آخر کار تو عاجز اور بیچارہ ہے، قدرت ہی نہیں رکھتا، تو مخلوق ہے خالق نہیں، نہ تو تیرے میں طاقت ہے نہ استطاعت، پھر آخر کس بات کے لیے تیری پرستش کی جائے؟ بکریوں کو کیوں تیرے حضور میں قربان کیا جائے، تیرے پاس نذرانے کے طور پر لائی جائیں؟ میرے قبیلے والے تو واضح گمراہی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ابو ذر آہستہ سے اپنی خوابگاہ میں واپس آیا اور بڑے ہی سکون اور اطمینان سے اپنی آنکھیں موندیں اور گہری نیند سو گیا۔ جب سپیدہ صبح نمودار ہوا، آکاش کی دلہن اپنے اجلے عروسی سے باہر نکلی۔ اس نے اپنے نرم و نازک لطیف دامن کے ساتھ سوئے ہوں کو تھپکی دی۔ منات کے پجاریوں کو جوش و خروش کے ساتھ بیدار کیا۔ منات ویسے ہی نادانی اور ناواقفیت میں مستغرق تھا اور اپنے مقام پہ جمع ہوا تھا۔ نہ وہ کوئی چیز محسوس کرتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھنے کی استعداد ہے۔ سبھی مرد و خواتین برکت کی خاطر اس کے ارد گرد طواف کر رہے تھے۔ صرف ایک ابو ذر تھا کہ جو ان کی سرگرمیوں میں شریک نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے ان کی طرف سے منہ پھیرا اور اپنے اونٹ پہ سوار ہو کے چل دیا۔ اس کی سوچوں کا پرندہ اس وسیع و عریض کائنات میں اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، اس کی پہنائیوں، عظمتوں، رفتوں پر غور و خوض کرتے ہوئے خود سے ہم کلام ہوا کہ یہ آسمان کیسے بلند، آخر کس ہستی نے اس کو بنایا ہے؟ سورج کی طرف نگاہ اٹھائی، گویا اس طرح کہ وہ ایک نئی چیز دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ایک لامحدود فضا میں وہ تیر رہا ہے۔ اب وہ ان سوچوں میں گم تھا کہ یہ سورج کس طرح اپنی
چار دیواری سے نکل کر اپنی تمام تر تابیانیوں کے ساتھ چمک رہا ہے تاکہ اپنے مقررہ منزلیں طے کرتے ہوئے صدر آسمان سے ہوتے ہوئے وہاں سے نیچے اترے اور افق میں جا کے منہ چھپائے۔ پھر اس فکر میں غرق تھا کہ کس طرح اس کے بعد سیاہ رات موجود ہوتی ہے۔ یہ ستارے جو اپنی تابانیوں کے ساتھ ساتھ روشنی، آرام اور سکوت کو ہر سو نچھاور کر رہے ہیں، اب وہ اس سیاہی کا سینہ چیر دیں گے۔ وہ ایک ایسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جس سے یقین کی روشنی طلوع ہو رہی تھی، وہ فکر کہ جو شک کو خشک ایندھن کی طرح آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالے۔ طواف ختم ہوا، سب روانگی کے لیے تیار ہوئے۔ ابو ذر کا بھائی انیس اس کے پاس آیا اور بھائی کے برابر کھڑا ہوا۔ چند لمحوں کے لیے بھائی کے مات و مبہوت چہرے کی طرف دیکھا جو افکار کی موجوں میں غلطہ تھا۔ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا اور قافلے کے ہمراہ غفار نامی بستی کی جانب چل دیا۔ ابو ذر بھی خاموش پریشان سا چلا جا رہا تھا۔ اس کی کھوج لگانے والی نگاہیں بلند و بالا پہاڑ کی طرف اٹھیں۔ سوچنے لگا آخر کس ذات نے کس طرح ان کو اٹھا رکھا ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے ابو ذر نے پہلی مرتبہ اس دنیا کو دیکھا ہو۔ اس نے زمین کی طرف بڑے غور سے دیکھا، دل میں سوچا کہ آخر یہ زمین کس طرح اس قدر ہموار ہے۔ ایسے ہی افکار اس کے ذہن میں جوش کھا رہے تھے۔ اس کے دل میں زندگی ایک نئی جنبش سے ہمکنار ہو رہی تھی، اس کو نور ہدایت کی ایک روشنی مل رہی تھی، اس کے دل کی گہرائیوں کو بھی تابناک بنا رہی تھی۔ اسی روشنی کی بنا پر اب وہ سرگرم عمل رہنا چاہتا تھا۔ اس کو مستقبل تابناک دکھائی دے رہا تھا، شکوک گمراہیوں کی سیاہی جس میں وہ سالہ سال سے زندگی بسر کر رہا تھا اب وہ چھٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ابو ذر اس طرح کشاں کشاں قافلے کے ساتھ چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ وہ لوگ غفار پہنچ گئے۔ عورتیں مرد سبھی اپنے اونٹوں سے اترے۔ ابو ذر بھی ایک دم خاموش اور تنہا سا اپنے گھر کی طرف چل دیا، وہ گھر کے جس میں قبر کی سی تاریکی اور موت کا سا سکوت کار فرما تھا۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا، سیدھا اپنے خوابگاہ میں گیا تاکہ سفر کی تھکن دور کرے، لہٰذا اس نے تھوڑی دیر کے لیے سو جانا چاہا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور۔ اس کے خیالات کا پرندہ ادھر ادھر پرواز کر رہا تھا، کبھی وہ آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرتا، خود سے ہم کلام ہوتا آخر وہ کون سی ذات ہے جس نے ان کو اٹھا رکھا ہے، کبھی وہ زمین کے فرش کی طرف متوجہ ہوتا کہ آخر اس کو کس نے بچھایا ہے، کبھی وہ اپنی ذات میں ڈوب جاتا، اس ہستی کے بارے میں سوچتا کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے، جس کو چشم بینا عطا کی، جس کی مدد سے وہ دیکھ سکتا ہے، اس کو زبان دی جس سے وہ بات کرتا ہے، وہ فطرت دی جس سے وہ خیر و شر، تقوی و فساد کو اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اس نے خود سے کہا کہ بلا شبہ آسمان کا پیدا کرنے والا آسمان سے بھی زیادہ صاحب عظمت ہے، انسان کا پیدا کرنے والا خود انسان سے کہیں زیادہ بزرگ و برتر ہے، وہ ذات جس نے اس حیرت کن ہستی کو پیدا کیا، یہ طے شدہ امر ہے کہ یہ ہستی منات، لات، عزا، اصاف، نائلہ، سعد اور دوسرے معبودوں سے زیادہ لائق عبادت ہے۔ وہ ہستی اچھوتی نادر تخلیقات کو معروض وجود میں لانے والی ہے، بہت ہی توانا مصور ہے، مگر ان پتھروں میں نہ تو کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی اچھوتا پن۔ آہستہ آہستہ اس کو یہ احساس ہونے لگا کہ اس کا دل ایک طرح کے سرور سے سرشار رہتا ہے، اس کی آنکھوں پر شک کے جو تاریک پردے پڑے تھے اب وہ یقین کی شعاعوں سے چھٹ رہے تھے، آتش شوق اس کی روح میں شعلہ فشاں تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں اور زمین پر گر کر جہانوں کی پروردگار کے حضور میں سجدہ ریز ہو گئیں۔ ابو ذر کا یقین ابھی تشنا کام تھا، وہ اسی سرچشمے کا متلاشی تھا۔ ابو ذر نے طویل سجدے سے اس عالم میں سر اٹھایا کہ اس کے آنسو اور پسینے کے قطرے آپس میں ملے، اس کا گندمی چہرہ، کمزور ہاتھ تر ہوئے، اس حالت میں اپنی خوابگاہ میں واپس گیا۔ اس کی پیشانی پر ایک ملکوتی حسن تھا، اس کے اندر ایک خدائی روح حلول کر چکی تھی جس نے اس کی آنکھوں کو بینا اور دل کو بیدار کر دیا تھا۔ وہ اولین سجدہ کہ جو اس نے باری تعالیٰ کے حضور میں کیا، سالہ سال کے عقدے کھل گئے جس سے اس کا دم گھٹتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے یہی بات اپنے بھائی سے کہی، بس یہ سننا تھا کہ بھائی نے کہا اے ابو ذر، یہ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ ان سے کوئی معجزہ رونما نہیں ہو گیا، ابھی کل ہی ہم لوگ منات کے پاس گئے تھے، ہم نے اپنی ساری بکریاں قربان کر دی، تو بتاؤ کیا بارش ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے نہیں کہ ہمارے اعمال کی بنا پر، اس کی وجہ ہمارے گناہوں کی کثرت بھی نہیں ہے، نہ وہ واجبات میں کوتاہی کی وجہ سے ہے، بلکہ وہ ان افعال میں سے کسی ایک پر بھی قادر نہیں ہے۔ اس کا بھائی کہتا ہے بس کرو بس کرو، قریب ہے کہ میں تمہاری باتوں کو مان لوں اور اپنے خداؤں میں شک کرنے لگوں۔ اے انیس بھائی، یہی تو میری تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری طرح ان سے بیزار ہو جاؤ،
جب بھی تم دعا کرنا چاہو تو اس خدا کے آگے جھکو کہ جو واقعاً آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن کیا ہم اپنے دین کو پرانے کپڑوں کی طرح آسانی سے اتار کر دور بھیج سکتے ہیں؟ تب انہوں نے کہا ہاں ہاں انیس، جب ہمارا دین ہی پرانے پوسیدہ لباس کی طرح ہو تو یہ کام سہل ہے۔ اتنے میں ان کی والدہ رملہ گھر میں داخل ہوئی تو وہ دونوں ایک دم چپ ہو گئے۔ پھر اس نے ان کی طرف رخ کر کے کہا کہ اس بارے میں میرے بیٹوں کا کیا خیال ہے؟ انیس کہتا ہے کس بارے میں؟ تو ماں نے بتایا کہ وہی صورت حالات جس سے ہم آج کل دو چار ہیں۔ آسمانوں کے دروازے ہم پر بند ہیں، بارش نہیں ہو رہی، کھیتیاں خشک ہیں، ہم سب کو سخت مصیبت کا سامنا ہے۔ تو انیس نے کہا کہ یہ رائے تو آپ کی رائے ہے، آپ کا جو دل چاہے آپ کیجئے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ تمہارے ماموں کے پاس چلیں، وہ صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال ہیں۔ تو یہاں پر جناب انیس اور ابوذر جو ہیں وہ مان لیتے کہ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ماموں کے گھر چلیں گے۔ غفار اور انیس اپنی ماں کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ جب وہ وہاں رہتے ہیں تو ایک دن وہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص سفر سے آیا اور اس نے ان کو سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھا۔ ابوذر نے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مکے سے آیا ہوں، وہاں کی کیا نئی تازہ خبر؟ کہنے لگا ایک شخص وہاں حال ہی میں آیا ہے، کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں اور یہ کہ آسمان سے میری طرف پیغام آتے ہیں، لوگوں کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ تو وہ اس کی بات ہی نہیں مانتے، اس کو تکلیف دیتے ہیں اور سبھی اس سے دور بھاگتے ہیں، کوئی بھی اس کے قریب نہیں بھٹکتا اور جو کوئی بھی اس کے پاس آتا ہے اس کو دھمکیاں دیتا ہے، لوگ اس کی باتوں پر کان بھی نہیں دھرتے۔ وہ کسی ایسے شخص کی بات کس طرح سنیں گے جو ان کے عیوب کی نشاندہی کرتا ہے، ان کے نظریات کو جھوٹا ثابت کرتا ہے، ان کو آباء و اجداد کے بارے میں کہتا ہے وہ صریحاً گمراہی پر تھے اور ان کے معبودوں کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ تو حضرت ابوذر کہتے ہیں اچھا کیا وہ ایسے کام کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، سب خداؤں کو ایک ہی خدا کہتا ہے، جو بڑی عجیب سی بات ہے۔ ابوذر نے یہاں سر جھکا لیا اور اس جملے کے بارے میں گہرائی سے غور کرنے لگے کہ تمام خداؤں کو ایک خدا قرار دیتا ہے۔ اس جملے میں کوئی بات تعجب انگیز نہیں لگی کیونکہ یہ وہی نقطہ تھا کہ جس پر وہ ذاتی حیثیت میں انتہائی تفکر کرتے تھے۔ ایک طویل مدت سے وہ سر بگریبان انہی سوچوں میں گمسم رہا کرتے تھے۔ اس شخص نے ابوذر کو غور سے دیکھا، ساکت اور پریشان پایا تو اجازت لے کے چلتا بنا۔ ابوذر نے انیس کی طرف رخ کر کے کہا کہ فوراً اونٹ پہ سوار ہو اور سرزمین مکہ کی طرف جاؤ اور اس شخص کی باتیں غور سے سنو جو کہ پیغمبر ہے، آسمان کی طرف سے اس کو پیغام آتے ہیں، پھر واپس آ کر مجھے ساری باتیں بتانا۔ انیس اٹھا، اپنے اونٹ پر بیٹھ کر مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ انیس جب مکے پہنچا اس نے لوگوں کی بھی باتیں سنی اور پیغمبر کی بھی باتیں سنی۔ وہ کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، غور کر رہا تھا اور اس کے باطن سے یہی آواز آ رہی تھی قسم بخدا اس شخص کی گفتگو میں ایک مٹھاس ہے، یہ ایک سچا انسان ہے، یہ لوگ کاظم ہیں۔ پھر وہ اپنے اونٹ پہ سوار ہو کر واپس لوٹا۔ سارا راستہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ حیرت زدہ تھا اور فکر آمیز خاموشی میں مستغرق تھا، حتیٰ کہ وہ غفار پہنچا۔ ابوذر اپنے بھائی کے استقبال کو دوڑا اور فوراً پوچھا کہ کہو کیا خبر لائے ہو؟ کہا میں اس شخص سے ملا ہوں، مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے خدا نے اسے تمہارے دین پر بھیجا ہے۔ میں نے یہ خاص طور پر دیکھا ہے کہ وہ نیکی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ ابوذر پوچھتے ہیں لوگ اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ کہا وہ اس کو شاعر، ساحر اور کاہن کہتے ہیں، جبکہ وہ شاعر نہیں، کیونکہ میں شعر کی تمام اقسام کو جانتا ہوں اور میں نے شعر کی مختلف اوزان و بحور کے ذریعے اس کی گفتگو کو جانچا ہے، اس کا آپس میں کوئی بھی جوڑ نہیں۔ وہ جادوگر بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے، ان کے طلسمات اور جادوؤں سے بھی میں واقف ہوں۔ وہ کاہن بھی نہیں کیونکہ کاہن بھی میرے دیکھے بھالے ہیں، اس کی گفتگو کاہنوں کی میٹھی سریلی گفتگو سے بھی مشابہت نہیں رکھتی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بہت ہی حیرت انگیز باتیں کرتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے اس میں سے کچھ بھی تیرے ذہن میں نہیں ہے۔ خدا کی قسم اس کی گفتگو شیریں ہے لیکن اس کی باتیں میرے ذہن میں نہیں۔ تو اپنی معلومات سے مجھے مطمئن نہیں کیا، اب تو یہاں رہ اور میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کیا خبر ہے۔ تو انیس کہتا ہے کہ ہاں لیکن اس کی قوم والوں سے بچ کے رہنا کیونکہ وہ اس سے سخت دشمنی اور عناد رکھتے ہیں۔ ابوذر نے پرانی اور خشک مشق کو بھرا اور اونٹ پہ سوار ہو کے روانہ ہو گئے۔ ابوذر مکہ پہنچ کر مسجد چلے گئے، وہاں پر پیغمبر کی تلاش کی لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہ ملے۔
چاروں ناچار وہ مسجد میں ہی رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہوا اور رات نے اپنی سیاہ لباس پھیلا دی۔ تاریکی لپک کر آ رہی تھی اور اپنے ساتھ خاموشی اور سناٹے کو بھی لا رہی تھی۔ سوائے چند لوگوں کے باقی سبھی سو گئے۔ وہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت علی علیہ السلام طواف کے لیے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں ایک نحیف لمبے قد کا آدمی سر پر سیاہ عمامہ لپیٹ رکھا ہے، اس کی بوسیدہ ابا جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے اور وہ خاموشی سے بیٹھا ہے۔ علی علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا، گویا کوئی اجنبی شخص ہو۔ ہاں، میرے ساتھ آؤ۔ علی اور ابوذر چل پڑے۔ ابوذر نے علی علیہ السلام سے کچھ نہیں پوچھا۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی اس سے گھر پہنچنے تک کوئی بات نہیں کی۔ ابوذر نے رات وہاں بسر کی۔ صبح ہی صبح گلی کوچوں سے گزرتا ہوا مسجد تک پہنچا۔ نہ کسی نے اس سے کوئی سوال کیا، نہ اس نے کوئی نئی خبر سنی، چنانچہ اس کی جستجو بڑھتی رہی۔ اس طرح وہ دن بھی گزر گیا۔ خوراک وہ اپنے ساتھ لایا نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ رات ہوئی، اب بھوک اس کو تنگ کر رہی تھی۔ مسافروں کی طرح وہ اپنی کل والی جگہ پہ چلا گیا اور لیٹ گیا۔ اس نے اپنی ابا لپیٹ لی اور اپنی غیر واضح قسمت کے بارے میں سوچتے ہوئی نیند کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی تک تو نے اپنا گھر نہیں پہچانا، چلو آؤ میرے ساتھ چلیں۔ علی علیہ السلام نے اس کو زمین سے اٹھایا۔ وہ اٹھے، گزشتہ شب کی مانند خاموش چپ چاپ گھر چلے گئے۔ تیسری رات بھی علی علیہ السلام اپنے مہمان کو گھر لے گیا۔ ابوذر اسی طرح خاموش تھا، حتیٰ کہ علی علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو مجھے نہیں بتائے گا تجھے کام کیا ہے؟ کون سی بات تمہیں اس شہر میں لائی؟ کہا، اگر تم کسی کو نہ بتاؤ، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میری رہنمائی کرو گے تو پھر میں تم کو بتاتا ہوں۔ کہا، بہت خوب۔ کہا، میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک شخص ہے کہ جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو اس کی باتیں سننے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ یہاں آیا اور واپس بھی چلا گیا، مگر اس نے مجھے میرے مطلب کی بات نہیں بتائی۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ خود جا کر اس کی زیارت کروں۔ میں نہ تو اس کو پہچانتا ہوں، نہ ہی اس کے بارے میں کسی سے معلوم کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ وہ پورے شوق سے علی علیہ السلام کی آنکھیں چمک اٹھیں، ان کا چہرہ دمکنے لگا۔ اس وقت ان کے لبوں پر ایک لطیف سا تبسم تھا۔ ان کو ابوذر کے لیے ذرا سی حیرت ہوئی۔ کہنے لگی، تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کہا، میرا نام جندب جنادہ۔ ابوذر کے نام و نسب کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے، کہا جاتا ہے اس کی کنیت ابوذر ہے، لیکن مشہور یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری کنیت ابوذر ہے اور میں قبیلہ غفار سے ہوں۔ کہا، تو نے نجات پالی ہے، بخدا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جو کچھ اس پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے۔ میں ابھی اسی کے پاس جا رہا ہوں، تو بھی میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ جہاں میں داخل ہوں گا تم بھی ہو جانا۔ اگر راستے میں میری کسی سے ملاقات ہو گئی تو یہ بات خطرناک ہے، وہ تجھے دیکھ لے۔ میں دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، ایسے جیسے میں اپنے جوتوں کو درست کر رہا ہوں، تو تم چپکے سے میرے پاس سے گزر جانا۔ علی علیہ السلام اور ابوذر رات کی تاریکی میں چل پڑے۔ ابوذر کو احساس ہو رہا تھا جیسے ایک خاص قسم کی خوشی اور فرحت نے اس کے پورے وجود کو گھیر لیا ہے۔ یہی اس کی کامیاب ترین کوشش تھی جس کی وجہ سے پیغمبر کے برگزیدہ اصحاب میں سے ایک بن گیا۔ وہ اول حلقہ بگوش اسلام ہونے والوں میں سے تھا اور یہی بات اس کی عظمت کا باعث بنی۔ علی علیہ السلام صفا کے نزدیک ایک گھر کے آگے رکے اور اس کو پہلے سے طے شدہ مخصوص انداز میں کھٹکھٹایا۔ ایک شخص نے دروازے کے پیچھے سے باہر جھانکا، علی علیہ السلام کو پہچانا اور دروازہ کھولا۔ علی اور ابوذر دونوں داخل ہوئے۔ ابوذر مارے شوق کے ہواؤں میں اڑ رہا تھا، اس کا دل سینے میں دھک دھک کر رہا تھا، آواز سنائی دیتی تھی۔ اب اس کا اور اس کے محبوب کا فاصلہ صرف چند قدم کا تھا۔ وہ دیرینہ آرزو پوری ہونے والی تھی۔ اس کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ، گفتگو کا سلیقہ، شخصیت کی وضاحت، وہ مطالب کہ جو اس نے بحث و تمیز کے لیے انتخاب کر رکھے تھے، یہ سب باتیں وہ اپنے خیالوں میں مجسم صورت میں تیار کر رہا تھا، اپنے آپ کو ایک بہت عظیم کام کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ ملن کی گھڑی آن پہنچی۔ علی کمرے میں داخل ہوئے تو ابوذر بھی ان کے پیچھے پیچھے وارد ہوئے اور نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ السلام علیکم۔ ابوذر نے کہا، میرا سلام اسلام میں کیا جانے والا سب سے پہلا سلام ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہاں سے آئے ہو؟ ابوذر نے بہت ہی شرم و حیا سے آہستگی سے جواب دیا کہ غفار سے آیا ہوں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوذر کے درمیان مختلف موضوعات پر بات چیت کا آغاز ہوا۔ آخر میں ابوذر نے انتہائی مطمئن لب و لہجے میں عرض کیا، اسلام کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ اسلام یہ ہے کہ تو یہ گواہی دے کہ اس خدا کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کے بھیجے ہوئے رسول، اور یہ کہ نماز بھی اہتمام سے پڑھو۔ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فرستادہ نبی ہیں۔ ابو ذر اس بات کو چھپا کے رکھنا اور اپنے وطن واپس چلے جاؤ اور اپنی قوم میں تبلیغ کرنا شروع کرو، کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھ تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ اس وقت بھی میرے ظہور کی خبر تجھ تک پہنچے تو چلے آنا۔ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ان سے کہی کہ ان کو اپنی قوم سے خوف لاحق تھا، لیکن کیا ابو ذر اس بات کو مان لے گا؟ ابو ذر جیسا بندہ کیا اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے؟ کیا اس کی روح کی گہرائیوں تک جو اس کے اندر اس کے عقیدے اور نظریے کی آگ بھڑک رہی ہے، کیا وہ اس کو مخفی رکھ سکتا ہے؟ نہیں، بخدا وہ ہر قیمت پر اپنے عقیدے کا اظہار کر کے رہے گا۔ ابو ذر نے ایسے پر اعتماد مضبوط لب و لہجے میں کہا کہ جس سے اس کا اپنے دین اور خدا پر یقین جھلکتا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کی خاطر گھسایا ہے، میں بھرے مجمع میں فریاد کروں گا۔ اب ابو ذر کو احساس ہو رہا تھا کہ اس کی پیاس بجھ رہی ہے، اس کے دل کی تاریکی میں ایمان کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ وہ پیغمبر کی عظمتوں میں کھویا ہوا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس منبع نور سرچشمہ حیات کی جس نے اس کو گمراہی سے نجات دی، تشنا کامیوں کو سیراب کیا، وہ خود کیسی مخلوق ہے؟ کیا وہ نور ہے یا جسم ہے؟ وہ آسمانی اور ملکوتی مخلوق ہے یا عام آدمی؟ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے پہ رکھا۔ اچانک اسے احساس ہوا جیسے نور کی ایک لہر اس کے جسم و جان میں دوڑ رہی ہے۔ سعادت مندی، ثابت قدمی، رستگاری نے اس کے پورے وجود کو گھیر لیا۔ ابو ذر اٹھا، مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا سینہ نور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کا دل پر عزم تھا، اس کو کسی سختی کی پرواہ نہیں، نہ ہی اس کو کسی قسم کا خوف تھا۔ مسجد میں قریش کے گروہ کو دیکھا، وہ اچانک پکار اٹھا، اے گروہ قریش، میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ابو ذر وہ پانچواں شخص ہے کہ جس نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام پر بہت کڑا خطرناک وقت تھا، بڑی اجنبیت اور سختی کا وقت تھا۔ اس خوفزدہ ماحول میں ابو ذر نے پیغمبر کے لیے اعانت کا ہاتھ اٹھایا۔ ابھی تحریک اسلام کوپل کی طرح تھا، پھلی پھلی بھی نہیں، اس کو استحکام بھی نہیں تھا۔ اس دور میں ابو ذر جیسے مردانہ حلق سے پرجوش دعوت اسلام کی فریاد بلند کی۔ لوگ اس کو مار ڈالنے کے درپے تھے، لوگ اس کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے مار مار کر ابو ذر کو ادھموا کر ڈالا۔ وہ زمین پہ پڑا تھا، لیکن اس کے سر و سینے پر گھونسے لاتے مار رہے تھے۔ اتنے میں پیغمبر کا چچا عباس آیا، بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا ابو ذر تک پہنچا اور خود کو ابو ذر کے اوپر گرایا اور ایک فریاد کی، افسوس ہے تم پر، اس شخص کو مار رہے ہو، کیا جانتے نہیں ہو کہ یہ غفار سے ہے اور تمہیں تجارت شام کے لیے وہیں سے گزرنا ہوتا ہے؟ غفار کے لوگ قافلوں کے راستے روک لیا کرتے تھے اور ان کے مال تجارت کو لوٹ لیتے تھے۔ ایسا اکثر اوقات ہوا کہ لوگوں نے قبیلہ غفار میں جندب جنادہ کو بھی اس غارت گری میں شمشیر کرتے دیکھا ہے۔ لوگ اس کے گرد و پیش سے ہٹ گئے۔ ابو ذر گویا ایک خون آلودہ مجسمہ تھا۔ اس نے بمشکل اپنی کمر سیدھی کی، آہستہ آہستہ راستہ چلنے لگا، یہاں تک کہ چاہے زمزم تک پہنچا۔ اپنے جسم کا خون صاف کیا، تھوڑا سا پانی پیا اور خانہ کعبہ جانے کی نیت سے چل پڑا۔ ابو ذر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، وہاں ابو بکر کو اس کے پاس بیٹھے دیکھا۔ کہا تو کب سے یہاں ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے۔ کہا تجھے کون خوراک پہنچاتا ہے؟ کہا میں نے سوائے آب زمزم کے کوئی خوراک نہیں کھائی۔ کہا اے رسول خدا، مجھے اجازت دیں، میں آج رات اس کو غذا کھلاؤں۔ تینوں اکٹھے چل پڑے، حتیٰ کہ ابو بکر کے دروازے تک پہنچے۔ ابو بکر نے دروازہ کھولا، وہ اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے تھوڑی سی طائف کی کشمش مہمانوں کے لیے رکھی۔ یہ سب سے پہلی خوراک تھی کہ جو ابو ذر نے مکے میں کھائی۔ اگلی صبح طلوع ہوئی۔ ابو ذر اپنے دل میں اسلام کی محبت اور شوق کا وفور محسوس کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلام کا بھرپور اظہار کریں۔ چھوٹے سے دل اور تنگ سینے میں ایمان کی بھڑکتی ہوئی آگ نہیں سما پا رہی تھی۔ لوگوں کی اذیتوں سے ان کا ارادہ محکم تر ہو چکا تھا۔ وہ پھر مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ مجمع سے کہا، اے گروہ قریش، اے گروہ قریش۔ لوگوں نے رخ کیا تو ابو ذر نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا نہیں، اس کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد اسی کا بھیجا ہوا ہے۔ لوگوں میں ایک شور بلند
سبھی نے مل کے حملہ کیا، خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ پھر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ اس مرتبہ پھر عباس مدد کے لیے آئے، لوگوں کو ابوذر وہاں سے اٹھے اور اپنی واحد امید پیغمبر محبوب کی طرف چل دیے۔ ابوذر نے سارا ماجرا حضور کو سنایا۔ حضور نے کہا، میں ایک ایسی سرزمین کی طرف جا رہا ہوں جو صرف نخلستان ہے، اور میرا خیال ہے کہ سوائے یثرب کے وہ اور کہیں نہیں۔ کیا تو اپنے قبیلے والوں کو میرا پیغام پہنچائے گا؟ شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کو تیری وجہ سے منفعت پہنچائے اور تجھے ان کے وجہ سے صلہ عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا، ہاں میں یہ خدمت ضرور انجام دوں گا۔ ابوذر کا دل ایمان خدا اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے سرشار تھا۔ وہ غفار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں خود پر بیتنے والی کیفیات جیسے بھوک، لوگوں کی ایذا رسانی، پیغمبر کی زیارت اور جو کچھ بھی سفر میں آیا ان سب کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان کا عظیم مگر غیر واضح مستقبل ان کے سامنے تھا۔ ان کے چہرے پر سرور کی ایک خاص کیفیت تھی، لبوں پہ مسکراہٹ، خوشنودی خدا اور اطمینان قلب کا عنصر ان پہ غالب تھا۔ اتنے میں غفار کے مناظر اپنی آنکھوں سے نظر آئے۔ ماں اور بھائی کو دیکھ کر ایک محبت کی لہر اس کے دل میں دوڑ گئی۔ وہ چاہتے تھے خود کو جلد از جلد ان تک پہنچائے اور ان کو اپنے اسلام لانے کے سارے حقائق بتائے۔ اونٹ کو ایک تیز راستے پہ ڈالا اور بالآخر غفار پہنچ گئے۔ وہ اپنے اونٹ سے نیچے اترے، اس کی لگام اپنے ہاتھ میں لی، پیدل چلتے چلتے اپنے بھائی انیس تک پہنچ کر ایک زوردار آواز بلند کی، میں اسلام لے آیا، میں نے دین قبول کیا۔ انیس نے کہا، واقعی کیا تو اسلام لے آیا؟ اس نے کہا، ہاں انیس، اس کا دین برحق ہے، میں تجھ کو اس دین کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ابوذر نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ غفار سے روانگی سے لے کر واپس آنے تک جو جو بیتی تھی انہوں نے سب تفصیلاً ان کو سب کچھ کہہ ڈالا۔ انیس نے ایک لمحے کے لیے اپنے سر کو جھکایا۔ وہ شیریں باتیں کہ اس نے خود اپنے کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھیں اس کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ جس دن وہ مکہ گیا تھا اس دن کی یادیں اس کے ذہن میں کروٹ لے رہی تھیں۔ ایک خوشگوار سا کیف تھا جس کا وہ احساس کر رہا تھا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ میں تمہارے دین کے خلاف نہیں، میں بھی ایمان لے آیا ہوں اور میں نے دین کو قبول کیا۔ آؤ ماں کے پاس چلتے ہیں اور اس کو یہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ ابوذر اور انیس اپنی والدہ کے پاس گئے۔ ماں کی نظر ابوذر پر پڑی تو کہا، کیا ہوا، کیا دیکھا؟ کہو تو۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو جوامردی میں برترین، عادات و خصائل میں بہترین، رہن سہن میں بزرگوار، بحث و مباحثے میں عظیم ترین، صبر اور سچائی میں نامور ترین اور اپنی قوم میں ایذا رسائی اور برائی کے ارتکاب میں دور ترین تھا۔ اس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ برا بھلا کہا، کبھی بھی کسی نے اس کو لڑائی جھگڑے میں ملوث نہیں دیکھا۔ اس بنا پر اس کو پورے مکے میں امین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ میں نے شہادت دے دی ہے کہ سوائے اللہ بزرگ و برتر کے کوئی دوسرا معبود نہیں، اور محمد اس کا بندہ اور بھیجا ہوا رسول ہے۔ میں حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہوں اور میرا بھائی انیس بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ کہا، میں بھی تمہارے دین کی مخالفت نہیں کرتی، میں بھی اسلام لاتی ہوں، جو تم کہہ رہے ہو اس کی تصدیق کرتی ہوں۔ ابوذر اپنے گھر والوں کے اسلام لانے پر بہت خوش ہوا، لیکن کیا ابوذر اس پہ قناعت کرے گا کہ بس اپنے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں جا کر عبادت خداوندی میں مشغول ہو اور اپنے خدا کو خوش کرے گا؟ نہیں، وہ ہرگز صرف یہی کام نہیں کرے گا۔ اس کو تو اپنے قبیلے والوں کو دین الہی کی طرف دعوت دینی ہے۔ ابوذر گھر سے باہر آئے، دیکھا کہ لوگ قبیلے کے سردار خفاف بن ایما بن رقصہ غفاری کے ارد گرد بیٹھے ہیں، ہر طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئے، سلام کیا اور ایک کونے میں بیٹھے، اس لیے نہیں کہ ان کے ساتھ گپ شپ کریں، ہنسی مذاق کریں، بلکہ اس لیے کہ ان کو نئی صبح کی طلوع کی خبر دیں۔ ایسی صبح جوان کو بہت جلد تاریکیوں میں نکال کر دریائے نور کی طرف کشاں کشاں لے جائے گی، ان کو ناداری سے نجات دلائے گی، ان کو سعادت، آزادی، جاہ و حشمت کی بلند و بالا چوٹیوں تک لے جائے گی۔ ان کے درمیان بہت ہی دھیرے انداز میں بات چل رہی تھی۔ اچانک ابوذر نے درمیان میں جب اپنی بات چھیڑی تو وہاں پر ایک طوفان سا آ گیا۔ یہ طوفان آہستہ آہستہ تھما۔ ان میں سے ایک شخص نے اس کی بات کاٹی، کہا کہ تم لات، عزا، حبل، منات کے علاوہ کسی دوسرے خدا کے قائل ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بالکل بھی بات نہیں، میں پہلے سے اس بات کو سوچ رہا تھا۔ لوگوں کے درمیان میں وہ شخص برادری اور برابری کی تبلیغ کرتا ہے۔ سب لوگوں نے شور مچانا شروع کیا کہ ابوذر گمراہ ہو چکے ہیں۔ ابوذر نے کہا، خدا کی قسم، ابوذر کامیاب ہے، تم لوگ گمراہ ہو۔ ایک دوسرے شخص نے بہت ہی تند مزاجی سے کہا کہ جب سے ابوذر مرتد سے ملا ہے وہ دھوکہ کھا گیا ہے، اس طرح مرتد ہو کر اپنے اجداد کے عقائد کو باطل کرتا ہے۔
ابو ذر نے کہا کہ صبر کرو، مجھے اجازت دو تاکہ میں تم کو کچھ بتاؤں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات سے پہلے بھی میں لات، عزا، منات ان تمام بتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ میں نے خود اپنے طور پر سمجھا کہ یہ تو نرے پتھر ہیں جو نہ کسی کو نجات دیتے ہیں اور نہ ہی گمراہی دے سکتے ہیں۔ تم چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے تحقیق کر کے بتا سکتا ہوں۔ تو سب نے کہا بتاؤ۔ ابو ذر نے کہا کہ ایک دن میں دودھ لے کر بہت ہی خضوع کے ساتھ دودھ کی مشک میں نے اٹھائی اور اپنے معبود کے حضور گیا اور میں نے اس کو دودھ ڈالا۔ جب میں واپس پلٹنے لگا تو میری نظر اپنے معبود پہ پڑی اور میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کتا آیا ہے اور اس خدا کے حضور میں جو دودھ میں نے پیش کیا ہے بڑی بے پرواہی سے پی رہا ہے، اور میرا معبود صرف نادانی اور حیرت میں غرق ہے، نہ وہ کچھ دیکھتا ہے، نہ وہ کچھ کرتا ہے، نہ کچھ قدم اٹھاتا ہے۔ میں کچھ دیر رکھا کہ دیکھوں اب کیا ظہور میں آتا ہے۔ میں نے اس سے بھی زیادہ وحشت ناک منظر دیکھا کہ اس بدذات کتے نے عاجز اور معذور معبود کی مشق پر ہی قناعت نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے پاؤں اٹھایا اور اس کے اوپر پیشاب کر دیا۔ کیا یہ عظمت و جلال ہے؟ کیا یہ اقتدار ہے؟ سب لوگوں نے اس وقت سر جھکا لیا۔ ابو ذر نے کہا کہ اس پست اور ذبح حال خداؤں پر سے آپ کا ایمان اٹھ چکا ہوگا۔ آپ نے اچھی طرح جان لیا ہے کہ جس گمراہی کے سمندر میں ہم غرق تھے وہ معاملہ اب کھل چکا ہے۔ تب ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ پیغمبر کہ جس کے بارے میں تم بتاتے ہو وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ ابو ذر نے کہا میں نے یہ سوال ان سے ملنے سے پہلے خود سے کیا، لیکن اب میں ان سے مل چکا ہوں، میں نے اس کے اندر جھوٹ کی کوئی بھی علامت نہیں دیکھی۔ پہلے شخص نے کہا جیسے ہی وہ خود اٹھ آئے گا تو ہم اس کی دعوت کو قبول کرنے کے بارے میں کچھ فیصلہ کریں گے۔ ابو ذر نے کہا وہ تمہیں نیکی اور بلند اخلاق کی طرف مائل کرتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور مہربانی کا برتاؤ کرو، نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی کو اپناؤ، اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور نہ کرو۔ ایک معصوم چھوٹی سی بچی کا گناہ آخر کیا ہے کہ اس کو خاک تلے دبا دیتے ہو؟ وہ تو تمہارے لیے دنیا و آخرت کی نیکی اور خوشبختی کا باعث ہے۔ ابو ذر دعوت سے اس وقت تک دستبردار نہیں ہوئے جب تک کہ رئیس قبیلہ خفاف بن رقصہ مسلمان نہ ہو گیا۔ بہت سے لوگ بھی اپنے آقا کی پیروی میں مشرف باسلام ہوئے۔ ابو ذر چاہتا تھا کہ دوسرے لوگ بھی اسلام لے آئیں۔ کہنے لگا تم لوگ بھی خدا کے فرستادہ پیغمبر کے گرویدہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس پر ایمان لانے سے کیوں اجتناب کرتے ہو؟ اس پر تبا انہوں نے اس کو سختی سے جواب نہیں دیا اور اسے تکذیب بھی نہیں کی۔ وہ کس طرح اس کو جھٹلا سکتے تھے کیونکہ باطل اب آخری سانس لے رہا تھا، حق کو خاطر خواہ مقام مل چکا تھا، رستگاری اور گمراہی کے راستے آشکار ہو چکے تھے۔ اس مرتبہ انہوں نے بہت ہی سکون آمیز تردید کی اور کہا جس وقت بھی پیغمبر آئیں گے ہم اسلام لے آئیں گے۔ تب لوگ منتشر ہو گئے۔ اس رات قبیلہ غفار کو اس نئے خفاف بن ایما اور حضرت ابو ذر غفاری اپنے قبیلے والوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی نماز تمام ہوئی سب لوگ ادھر ادھر بکھرے اور ابو ذر اور خفاف باقی رہ گئے اور آپس میں اظہار خیال کرنے لگے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حضرت محمد پر جو بھی ایمان لاتا ہے ان کو رسیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ نہ جانے وہاں کے حالات کیسے ہوں گے کہ ابھی جب وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ادھر سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ اس کو سلام کے بعد پوچھا کہ وہاں کے تم کہاں سے آ رہے ہو، اور یہ پتہ چلنے پہ کہ وہ مکے سے آ رہا ہے پوچھا کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کیا تم نے میثاق کا واقعہ نہیں سنا؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں نہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور وہاں بہت ہی پرامن اور آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہاں تک کہ حبشے کی بادشاہ کی طرف بھی عمر و آس کے بے شمار تحائف بھیجے گئے اور ان کو درخواست کی گئی کہ ان مرتدین کو ہمارے حوالے کر دی جائے، لیکن نجاشی نے ایسا بالکل نہیں کیا، بلکہ اس بادشاہ نے ان کو بہت ہی عزت اور تکریم کے ساتھ وہاں پہ رکھا ہے۔ اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ جناب جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نجاشی کا برتاؤ سن کے شدید مکے والے غصے میں آ گئے اور قتل کی در پہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے اتنا شدید محاصرہ کیا کہ بنی ہاشم کو شعبہ ابی طالب جانا پڑا۔ وہاں پہ اتنا سخت محاصرہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کی نالہ اور فغاں کی آواز وہاں سے اکثر سنی جاتی ہے۔ انہوں نے ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کو یہ خبر دی کہ دیمک نے وہ تمام عہد نامہ چاٹ لیا ہے، اور جب واقعاً یہ خبر سچ نکلی تب جا کے ان کے حالات درست ہوئے۔ اس شخص نے وہ تمام حالات کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اس گھاٹی میں ہوئے تھے وہ بیان کیے کہ جس سے
خفاف نے کہا کہ واقعاً وہ اتنے شکست کی تلخیاں سہنے میں اور وہ خاموش بھی رہے؟ بڑی حیرت سے اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہے یہ رسول خدا کیسے یہ سب مشقتیں قید و بند اپنے ہی عزیزوں کے ہاتھوں سہ لیتے ہیں۔ قبیلہ غفار میں یثرب کے مسلمان ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں کے چہروں پہ خوشی اور شادمانی تھی۔ انیس بڑے ہی اشتیاق سے ابوذر کے پاس آئے اور ان کو یہ خوشخبری سنائی۔ اس خبر کے بعد ابوذر نے مدینے کی طرف کوچ کا ارادہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ مدینے میں چلا جاؤں تاکہ مدینے والوں کے اسلام لانے کے بارے میں بھی آگاہی ہو سکے اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبریں بھی ان کو برابر ملتی رہیں۔ یثرب پہنچ کر آپ نے سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پوچھا تو لوگوں نے آپ کو رافع بن مالک کی طرف رہنمائی فرمائی۔ ان سے سلام علیک کے بعد جناب ابوذر غفاری نے ان سے کہا کہ میری روح اپنے محبوب محمد کی خبر سننے کے لیے بےتاب ہے۔ میں تمہارے پاس آیا ہوں، میرے سینے میں جو آتش شوق بھڑک رہی ہے شاید تمہارے وسیلے سے اس کا کچھ ازالہ ہو سکے۔ ان کی وہ ساری داستان کہ کس طرح سے وہ ایمان لائے، کیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، یہ سب سننے کے بعد ابوذر ان سے پوچھتے ہیں اس موقع پر رسول خدا کیسے تھے؟ وہ کہتے ہیں بہت ہی خوش باش تھے۔ خدا نے بہادر، دفاع کرنے والے، جنگجو، طاقتور اور صاحب ہمت ساتھی ان کی مدد کے لیے بھیجے۔ ابھی بھی ان کے لیے قریش کی دشمنی اور اناد کم نہیں ہوا، لیکن ابوذر مجھے خبر ملی ہے کہ انشاءاللہ کہ رسول جلد ہی مدینے کی طرف کوچ کریں گے۔ اور اس کے بعد غفار میں ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کوئی بحر اشتیاق میں غوطہ زن تھا کیونکہ ان کو خبر ملی کہ محمد اپنے دوست ابو بکر کے ساتھ ان کی طرف آ رہے ہیں۔ ابوذر نے محسوس کیا کہ جس نیکیوں کے چشمے کی ان کو تشنگی تھی وہ ان کے اندر جوش کھا رہا ہے۔ اب وصل کی گھڑیاں نزدیک تر ہو رہی ہیں۔ نیکی اور آرزو کا خوش بخت پرندہ ان کی طرف پر پھیلائے ہے۔ سبھی لوگ اپنے گھروں سے باہر تھے کیونکہ ابوذر ہی ایسے تھے جنہوں نے رسول کو دیکھا ہوا تھا، تو ہر کوئی ان سے سوال کر رہا تھا کہ وہ کیسے ہیں، ان کی صورت کیسی ہے۔ ابوذر چونکہ راستے پر نظریں جمائے ہوئے تھے، بغیر نظریں اٹھائے جواب دیے جا رہے تھے۔ وقت بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ ابوذر چونکہ لوگوں سے پیغمبر کے آنے کی خوشخبری دے چکے تھے، اب ان کو پیغمبر کی زیارت اور اس بات کا اشتیاق تھا کہ وہ اس تاخیر سے پریشان ہو رہے تھے۔ طویل انتظار جاری تھا کہ اچانک ابوذر کی نظر ایک اونٹ پہ پڑی جو کہ بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ غور سے دیکھا، سب لوگ بھی ادھر ہی دیکھ رہے تھے جدھر ابوذر نے نظریں گڑائیں۔ ایک دم ابوذر فرتے محبت سے اپنی جگہ سے اچھلا اور چلا اٹھا، خدا کی قسم پیغمبر ہیں۔ سب لوگ بھی خوشی سے بیک آواز ہو کے پکار اٹھے، پیغمبر آ گئے۔ ابوذر نے دوڑ کے سلام کیا۔ پیغمبر نے پوچھا ابو نملہ؟ عرض کیا نہیں ابوذر۔ پھر اس نے پیغمبر کے اونٹ کی مہار پکڑ لی۔ لوگ پیغمبر کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے بڑے جوش و خروش کے ساتھ چیخ رہے تھے، اللہ اکبر۔ عورتیں، کنیزیں، بچے بہت ہی شوق و ذوق سے اظہار کر رہے تھے، یہ پیغمبر خدا سے جو آیا۔ یہ مسلمان ان سب کو سلام کر رہے تھے۔ اس موقع پر خفاف نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے قبیلے والوں کے لیے ایک قرار نامہ لکھا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے قرار نامہ لکھا۔ اور یہاں وہ موقع آیا کہ غفار کے سارے قبیلے نے سب کے سب اسلام لے آئے، اور ابوذر جب یہ دیکھتا تھا تو اس کی قوم کے سارے گروہ اسی ایک خدا کے آگے جھکتے ہیں تو اس کے دل میں فرحت و انبساط احساس اٹھتا، اور اس کے ہاتھ بے اختیار آسمان کی طرف بلند ہو جاتے، اور وہ زیر لب کہتا، شکر و سپاس اس خدا کے حضور میں کہ جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اگر وہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ اس کے آگے انشاءاللہ کہ اگلی آڈیو میں پیش کیا۔ اس کتاب کی یہ آڈیو پیشکش یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابوذر غفاری کی سچائی، قربانی اور عدل کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں حق بات کہنے اور اس پہ ڈٹ جانے کا حوصلہ دے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔